عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس گاؤں کی بحالی تک انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. کل ہم جس گاؤں میں تھے وہاں ایک نوجوان نے بتایا کہ میرا والد میری 3 بہنوں کو بچاتے 3 بیٹیوں کو بچاتے وہ بھی پانی میں بہہ گیا. ہمارے لیے تو یہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. جن پہ گزری ہے ان کے کیا حالات ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس گاؤں میں آئے, یہاں پر 81 افراد شہید ہوئے ہیں اس گاؤں میں, 81. یہ لوگ ذرا اس کی تفصیل بتائیں گے, آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس ٹائم ہمارے اوپر قیامت گزر رہی ہے, آپ لوگ ہمارے پاس آتے, ہمیں ٹائم دے دیتے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ ہمیں ہمارے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے, ایک اظہاری یکجہتی کے لیے دراتے. ہم بڑے مشکور ہیں آپ سب کا, پورے پاکستان کا, پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پیغامات پہنچا رہے. آپ کے توسط سے سب کا بہت بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ یہ ایک ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے, 150-200 گھر ہوں گے ٹوٹل. یہاں پہ 81 افراد کی شہادت ہو چکی ہے. اس میں ہمارے 8 بندے ابھی تک مسنگز ہیں, کہ اس میں ایک میری چھوٹی بھتیجی تھی جو مولانا صاحب کی بیٹی تھی, وہ ایک مسنگ ہے شہداء کے اندر. اور جب یہ حادثہ ہوا تو ایک قیامت سما تھا. 150-200 گھروں کے اندر اگر 81 افراد آپ کے شریک ہو جاتے تو بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ تقریباً پورا گاؤں ہی چلا گیا. اور اس گاؤں کے اندر ہم جتنے بھی لوگ ہیں تو آپس میں رشتہ داری ہے, کوئی بھی ایسا ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی پرایا ہوں, سارے اپنے ہی بندے, اپنے ہی لوگ ہیں. اس میں میرا بھائی صاحبزادہ ظہور احمد, سب سے پہلے ان کی شہادت کی خبر پہنچی تھی پوری میڈیا میں, اور انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچاتے اپنی زندگی دے دی. اور ان کا آخری جملہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھا کہ میں جا رہا ہوں, آپ پانی کے قریب مت آنا. ان کا آخری جملہ یہی تھا. بس یہ کہ اس ٹائم جو ہم کھڑے, یہ میرے کزنز ہیں, یہ ان کی وائف میری ماموزاد بھی تھی, ان کے 2 بیٹیاں, ان کی بابی, ان کی والدہ صاحبہ, پھر میرے ایک ماموں, پھر دوسرا ماموں, پھر تیسرا ماموں, پھر ماموں کے ایک بیٹا, دوسرا بیٹا, پھر نانی, پھر پوپی, پھر خالہ, اور کرتے کرتے گنتے جائے. پھر ہمارے کزنز ہیں تو وہ ان کے 17, ایک اور خاندان ہے ہمارے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح ہم ہیں, تو ان کے 19, تو 42 بندے تو ہم یہ ہے کہ بالکل ساتھ, اور 81 بندے جو وارثین ادھر ہی بیٹھے آپ کے ساتھ, جس محفل میں آپ بیٹھے. تو اس ٹائم آپ 81 شہداء کے لواحقین کے درمیان موجود ہیں. ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور جو ہم یہ کڑے, ہمیں ہمت اور حوصلہ جو مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے مل رہا ہے, آپ کی محبتوں کی وجہ سے مل رہا ہے, آپ کے پورے پاکستان کی محبتوں کی وجہ سے مل رہا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, پورے پاکستان کا اور پوری دنیا سے لوگ جو پیغامات پہنچا رہے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. مولانا عبدالصمد صاحب ہیں, ان کی بیٹی کی بچی کی تصویر بھی شاید ہے, وہ بہت پیاری سی بچی, آپ دیکھ سکتے ہو اس کو. تو چھوٹے چھوٹے بچے, پردے دار خواتین پانی میں بہہ گئی ہیں. کل ہم جس گاؤں میں تھے وہاں ایک نوجوان نے بتایا کہ میرا والد میری 3 بہنوں کو بچاتے 3 بیٹیوں کو بچاتے وہ بھی پانی میں بہہ گیا. ہمارے لیے تو یہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. جن پہ گزری ہے ان کے کیا حالات ہوں گے. تو بس ہم ان سے وعدہ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں کہتا ہوں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی ہے, یہ کہ راشن اصل مسئلہ نہیں ہے. تو راشن کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ تو ایک علامتی مدد ہوتی ہے. اور بہت سارے یہاں پر ٹرسٹ ہمیں نظر آئے ہیں جو مدد کر رہے ہیں. الخدمت والے بھی ہیں, اور مفتی فضل غفور صاحب, ان کا بھی بڑا کام ہے, اور بہت سارے ٹرسٹ ہیں جو مدد کر رہے ہیں. تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن ہم یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس گاؤں کی بحالی تک انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کسی کا بھائی اس کے سامنے جا رہا ہو, ڈوب رہا ہو. اور کل مفتی فضل غفور صاحب نے بتایا کہ
راشن سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اب 3-4 دن گزر چکے ہیں، وہ لاشیں مسخ ہو چکی ہیں، اب وہ پہچان میں نہیں آ رہی ہیں، کپڑوں سے، کڑوں سے، زیور سے پہچانا جا رہا ہے، یعنی وہ اب کپڑوں کی تصویریں میڈیا پہ شائع ہو رہی ہیں ہسپتالوں میں. بھائی ایک بچی ایسے کپڑوں پہنے میں ملی ہوئی ہے جس کی بچی ہو وہ پہچانے آ کے، کپڑوں سے اب لوگ پہچان رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان علاقوں کی بحالی کے لیے کیا کیا جائے، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اس میں پانی کی لائنیں ہیں، کیونکہ جو چشموں سے پانی آیا کرتا تھا وہ لائنیں ٹوٹ چکی ہیں. بجلی کی بحالی ہے، وہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہم جا کے، بھی تو ایک وزٹ تھا، دیکھنا تھا کہ ہوا کیا ہے. پاک فوج نے بھی بہت خدمات کی ہیں یہاں پہ، ہم ان کے کیمپ کا وزٹ کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے تو بہت بڑے پیمانے پر، کیونکہ ہم نے جس گاؤں میں ابھی ہم آئے ہیں، کل ہم نے آنے کا ہمارا ارادہ تھا، لیکن ہمیں کسی نے بتایا کہ 3-4 گھنٹے لگیں گے کیونکہ راستے کے پل ٹوٹے ہوئے ہیں. تو فوج نے الحمدللہ راتوں رات وہ پل ریپیئر کر دیا ہے. تو اب ہم آرام سے یہاں پہنچ گئے ہیں، تاکہ ریسکیو ٹیمیں اب پہنچ رہی ہیں یہاں پہ. آگے دور تک بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، پیدل 3-3 4-4 گھنٹوں کا راستہ ہے. تو ان تمام علاقوں کی بحالی تک انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باڈی کے ایک حصے کو تکلیف ہو، دوسرے حصہ راحت میں ہو. تو اس وقت پورا ملک جو ہے وہ غم میں ہے، اور پورا ملک اس غم میں اپنے KPK کے ان بھائیوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے. جزاکم اللہ. ہمیں دنیا سے مختلف قسم کے جو ہے وہاں سے، چونکہ پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام الحمدللہ نیشنل لیول کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی ہے، تو مجھے خود ترکیے سے، امریکہ سے، جرمنی سے، اور اسی طرح ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے، برما سے باقاعدہ طور پہ مجھے رابطے کیے ہیں لوگوں نے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آفت آئی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، تو ان کے اس دکھ میں ہم ہر لمحہ، ہر وقت ہم دعا گو بھی ہیں، اور ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ہم برابر کے بھی شریک ہیں. تو مولانا عبدالصمد صاحب، آپ کا حوصلہ ہے، میں تو اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس قدر سانے کے بعد بھی یہ اصل تصویر ہے. یہ وہ اصل تصویر ہے کہ ایک مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جب کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، تو یہ وہ تصویر ہے جس میں وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جو اس سانے سے گزرنے کے بعد بھی، ہم جہاں کل گئے، جہاں آج ہے، جن جگہوں پہ وزٹس کیا، لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. یہ وہ پہچان ہے، یہ اسلام کی وہ خوبصورت اور سچی تصویر ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ میرا یہ اس پر جو صبر کرنا ہے، میرا اس صبر میں میرا رب بھی میرے ساتھ ہے، اور میرا اجر بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اس کے حوصلے کے لیے ہم جو ہے نا، ہم آپ کو اسلام کی اس تصویر کو پیش کرنے پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. بس ایک چھوٹی سی مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا میں. ہمارا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گھر ختم ہو گئے، ہمارے حجرے چلے گئے، ہمارے پیارے شہید ہو چکے، اور اس کے ساتھ ہمارے کاروبار ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے بہت اچھی طرح. اور آپ لوگوں سے صرف یہ جو آپ کی محبت ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت ہے. باقی کسی چیز کی وہ اتنا نہیں ہے، لیکن یہ جو محبت اور جو حوصلہ آپ ہمیں دے رہے، یہ میرے لیے بہت بڑے معنی رکھتا ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل تو میرے بھائی اشفاق احمد نے بتائی. میں مفتی صاحب سے صاحب اور اس کے ساتھ جو علماء کرام ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمارے آئے، ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اور تعزیت کے لیے، میں مفتی صاحب کا اور اس کے ساتھ جو علماء ہیں سب کا دل سے بہت مشکور.